السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيبي. الحمد لله الوالد العظيم والصلاة والسلام على رسوله الحبيب. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وصل عليه إن صلاتك سكن لهم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. اس آیت کو سننے کے بعد ہر ایمان والے پر ضرور پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ میں کہتا ہوں کہ فرض ہو جاتا ہے. تو سب مل کے پڑھے السلام والسلام علیہ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب پروردگار مولا کل تنائے سب الختم رسول احمدی مجتبی جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی عظیم بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام اور عقیدت پیش کرنے کے بعد آج ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہیں. عزیزہ محمد رفیع صاحب ان کی والدہ محترمہ جو اس دنیا سے انتقال کر گئی، ان کی روح کو ایصال ثواب کر دی گئی. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مرحومہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ اور رفع مقام عطا فرمائے. چونکہ ہم دیہات سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی ہمارا تعلق گاؤں سے ہے، تو میری کوشش یہ ہے کہ چند سادی باتیں آپ لوگوں کے گوش گزار کی جائے. تو بزرگ بیٹھے ہیں، یہ حدیث مبارکہ بھی ہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ کہ دنیا کے اندر پیار کتنے سچے ہیں؟ پیار کتنے، سارے بولو، پیار کتنے سچے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کائنات کے اندر ہر پیار کے اندر کھوٹ ہو سکتی ہے، لالچ ہو سکتا ہے، ملاوٹ ہو سکتی ہے. سادے انداز میں میں بالکل باتیں کروں گا آپ سے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، وگرنہ آپ کو اوپر نیچے کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم ایصال ثواب کی بات کریں. تو فرمایا کہ 3 پیار ایسے ہیں جن کے اندر کسی قسم کا لالچ نہیں. وہ کون کون سے؟ فرمایا کہ پہلا پیار اللہ کا اپنی مخلوق کے ساتھ. یہ ایک ایسا پیار ہے جس کے اندر کوئی کسی قسم کی کھوٹ، لالچ اور ملاوٹ نہیں. دوسرا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت کے ساتھ پیار. اس کے اندر بھی کسی قسم کی لالچ نہیں، کوئی ملاوٹ نہیں، کسی قسم کا کھوٹ نہیں، ہر عیب نقص سے پاک یہ پیار ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے ساتھ ہے. تیسرا فرمایا کہ والدین کا اپنی اولاد کے ساتھ پیار. کس کا پیار جی؟ والدین کا اپنی اولاد کے ساتھ پیار. تو اگر والدین جو اپنی اولاد کے ساتھ پیار کرتے ہیں اس کے اندر تو لالچ نہیں ہوتا، مگر بعض اوقات اولاد جو اپنے والدین کے ساتھ پیار کرتی ہے اس کے اندر لالچ ہو جاتا ہے، مگر والدین جو اپنی اولاد کے ساتھ پیار کرتے ہیں اس کے اندر کوئی لالچ ہوتا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں
عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتائیں کہ اگر اللہ اپنے بندے سے ناراض ہو جائے، اگر اللہ اپنے بندے سے، پہلے کہا بالکل سادی بات ہے، اگر اللہ اپنے بندے سے ناراض ہو جائے، یا رسول اللہ کو منانے میں کتنا وقت لگتا ہے، کتنے سال لگتے ہیں، کتنے مہینے لگتے ہیں، کتنے دن لگتے ہیں، کتنے گھنٹے لگتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پہلی بات تو یہ کہ میرا رب اتنا قریب ہے کہ وہ اپنے بندے سے ناراض ہوتا ہی نہیں، اور اگر بندہ گناہ ایسا سرزد کرے، بندے سے ایسا ہو جائے، ایسی خطا ہو جائے کہ اللہ کی رحمت اس بندے سے منہ موڑ لے، تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ کو منانے میں دن نہیں لگتے، اللہ کو منانے میں سال نہیں لگتے، مہینے نہیں لگتے۔ یا رسول اللہ کتنا وقت لگتا ہے؟ فرمایا اگر بندے کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے، اللہ کی محبت آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے، اور اس ڈر کی وجہ سے بندے کی آنکھ کے اندر آنسو آ جائے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ جو پلک ہے، آنکھ کے بال یہ تر ہونے سے پہلے اپنے بندے کے گناہوں کو معاف نہ کر دوں تو مجھے محمد کا رب کون کہے گا؟ مجھے محمد کا رب کون کہے گا اگر میں آنکھ کے بال تر ہونے سے پہلے اپنے بندے کے گناہوں کو معاف نہ کر دوں؟ میرے سے سینئر علماء تشریف فرما ہے، قاری لیاقت صاحب تشریف فرما ہے، قبلہ حضرت صاحب قاسم بلال صاحب قبلہ حضرت صاحب بھی تشریف فرما ہے، تو یہ بھی میری اس بات کی تائید کریں گے کہ بندے کے جتنے بھی گناہ ہوں، اگر بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں آ کے جھک جائے، ایک آنسو آنے سے پہلے اللہ رب العالمین بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بلکہ قرآن کا تو یہ فیصلہ ہے کہ صرف معاف نہیں فرماتا بلکہ پچھلے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل بھی فرما دیتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرمائے، اس کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب کسی بندے کے دل کے اندر میرا خوف آ جائے، اب اس بندے کی آنکھ سے آنسو نکلے اللہ کے خوف کی وجہ سے، اس وجہ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آنسو زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ بندے بڑے سخت دل ہوتے ہیں، یا رسول اللہ کی آنکھ میں اتنی مقدار میں آنسو نہیں آتا کہ وہ نیچے زمین کے اوپر جا کے گرے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دے کے فرمایا کہ اگر زمین کے اوپر آنسو نہ گرے، آنسو کا پانی تھوڑا ہو، اتنی مقدار میں نہ ہو کہ وہ زمین کے اوپر جا گرے، فرمایا اگر اتنی مقدار میں آنسو ہو اس کا پانی کہ وہ بندے کے رخسار کے اوپر گرے، فرمایا رخسار کے اوپر گرنے سے پہلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کچھ بندے اس سے بھی زیادہ سخت دل ہوتے ہیں، یا رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو آتا ہی نہیں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو روتے ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے بھی میری رحمت موجود ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا کہ اگر کسی بندے کی آنکھ میں آنسو آئے، نہ زمین کے اوپر گرے نہ رخسار کے اوپر گرے، صرف اس کے لیے جو بال ہیں ان بالوں تک پہنچے، بالوں کے تر ہونے سے پہلے ان کے گیلا ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت۔ آپ بزرگ لوگ بیٹھے ہیں کہ میاں صاحب عارف کھڑی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا نا کہ عدل کریں تے تھر تھر کمر پوچھیاں شامہ والے، فضل کریں تے بخشے جامن میں ورگے منہ کالے۔ آپ نے فرمایا کہ بندہ اس دنیا کے اندر رہ کے جتنی بھی نیکیاں کر لے، بندہ جو کچھ بھی کر لے، قیامت کے دن اگر بندہ بخشا جائے گا تو وہ اللہ کے فضل کی وجہ سے یا پھر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کی وجہ سے، وگرنہ بندہ بخشا جائے گا نہیں۔ تو اپنی دعاؤں کے اندر، نمازوں کے اندر بندے کو یہ دعا مانگنی چاہیے ہر دعا کے اندر کہ یا اللہ مجھے جب بھی بخشنا اپنے حبیب کی رحمت کی وجہ سے بخشنا، اور یا رب العالمین مجھے جب بھی بخشنا اپنے فضل کی وجہ سے بخشنا، کیونکہ اللہ کے فضل کے بغیر
بندے کی کسی بھی جگہ پہ کسی قسم کی ڈوئی نہیں. تو بندے کو کوشش کرنی چاہیے بندہ یہ دعا مانگے. اس کی میں مثال آپ کو یہ دیتا ہوں, سادی سی بات ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے, اس بندے کے اعمال کو تولا جائے, اس بندے کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے, گناہ بہت تھوڑے ہوتے, وہ بندہ 300 سال غار کے اندر چھپ کے اللہ کی عبادت کرتا رہا. کتنا عرصہ جی؟ 300 سال. تو جب اس کی نیکیوں کا وزن کیا گیا, گناہوں کا وزن کیا گیا جائے گا, تو اس کا کیا ہو جائے گا کہ نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا, دوسرا پلڑا کمزور ہو گیا. اب تو جو فرمائے تو اللہ فرمائے گا کہ اے بندے میں نے تجھے اپنے فضل کی وجہ سے معاف فرما دیا. اس وجہ سے معاف فرمایا ہے اپنے فضل. وہ آگے سے اکڑ کے کھڑا ہو جائے گا, ٹڑ جائے گا, عرض کرے گا مولا میں 300 سال غار کے اندر چھپ کے عبادت کرتا رہا, نمازیں پڑھتا رہا, تیری عبادت تسبیحات و تحلیلات کرتا رہا, اور مولا تو کہہ رہا ہے کہ اپنے فضل کی وجہ سے. مولا اگر تو نے مجھے اپنے فضل کی وجہ سے معاف فرمایا ہے تو میری کو 300 سال کی عبادت کہاں گئی جو میں غار کے اندر چھپ کے کرتا رہا. اللہ فرمائے گا اے فرشتوں, میزان یعنی ترکھڑی ترازو, اس کی ایک طرف ایک پلڑے میں اس کی نیکیاں رکھی جائیں اور دوسرے پلڑے میں اس بندے کی آنکھ نکال کے رکھی جائے. اب اس بندے کی آنکھ نکالی جائے گی, ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی جائے گی, دوسرے پلڑے میں اس کی نیکیاں رکھی جائیں گی. تو جب وزن کیا جائے گا آنکھ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا, نیکیاں تھوڑی ہو جائے گی. اللہ فرمائے گا 300 سال تو میری عبادت کرتا رہا, ان 300 سالوں میں تو میری جی ہوئی عطا کرتا ایک آنکھ کا بھی حق ادا کر سکا نہیں. تو باقی میں نے جو تجھے پورا وجود عطا فرمایا ہے, باقی جو میں نے تجھے پورا جسم عطا فرمایا ہے, دنیا میں رہنے کے لیے تجھے نعمتیں عطا فرمائی, اولاد عطا فرمائی, تجھے صحت عطا فرمائی, ان کا تو حق کیسے ادا کر سکتا ہے. تو بندہ ساری زندگی عبادت کرتا رہے, بندہ ساری زندگی نیکیاں کرتا رہے, بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتا رہے, شکر کرتا رہے, لیکن پھر بھی بندہ اپنی ایک آنکھ کا بھی حق ادا کر سکتا نہیں. بندہ اپنے جسم کے ایک اعضاء کا, عضو کا حق ادا نہیں کر سکتا, تو پھر بندہ باقی اللہ کی نعمتوں کا حق کیسے ادا کر سکتا ہے. تو جب بھی مانگو کیا مانگو, اللہ کا بولو کیا مانگو, اللہ کا فضل, اللہ کی رحمت کی وجہ سے. اور پھر میرا رب اتنا قریب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا, 2 بندے اللہ کی بارگاہ میں لائے جائیں گے. اللہ فرمائے گا اے فرشتوں, جی یا رب العالمین, اس کے ان بندوں کے اعمال کا وزن کرو, نیکیوں کا وزن کرو. جب وزن کیا جائے گا نیکیاں دونوں کی تھوڑی ہوگی, اللہ فرمائے گا ان دونوں کو پکڑ کر دوزخ کے اندر ڈال دیا جائے. کہاں ڈال دیا جائے؟ دوزخ کے اندر. تو جب فرشتے ان دونوں کو پکڑ کر دوزخ کی طرف لے کے جائیں گے, تو جو ہے میری طرف, جب فرشتے نیکیاں تھوڑی ہونے کی وجہ سے ان کو پکڑ کر دوزخ کی طرف لے کے جائیں گے, اور اب فرشتے کو کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں, ان میں سے ایک بندہ بار بار پیچھے مڑ کے اپنے رب کی طرف دیکھے گا, ایسے بار بار دیکھتا رہے گا. اللہ فرمائے گا اس بندے کو پکڑ کے واپس لے کے آؤ. فرشتے واپس لے کے آئیں گے. اللہ فرمائے گا کہ اے بندے, میں نے یہ حکم دیا ہے کہ تجھے دوزخ کے اندر پھینکا جائے, اور تو پیچھے مڑ کے میری طرف کیوں دیکھ رہا ہے؟ وہ آگے سے عرض کرے گا مولا یہ جو تیرا خود اپنا فرمان ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید ہونا نہیں, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. تو مولا میں تو تیری رحمت کی طرف دیکھ رہا ہوں, وہ جو تم نے فیصلہ فرما دیا کہ دوزخ کے اندر جائے گا, وہ تو میں جا رہا ہوں, میں بار بار پیچھے تیری رحمت کی طرف مڑ کے دیکھ رہا ہوں. اللہ فرمائے گا میرا یہ فرمان ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ میری رحمت سے مایوس ہونا نہیں, نا امید نہیں ہونا. اے فرشتوں, میں نے اس بندے کو اپنی رحمت کی وجہ سے معاف فرما دیا ہے, اب اس کا راستہ تبدیل کر دیا جائے, دوزخ کی بجائے اس بندے کو جنت کے اندر بھیج دیا جائے. اس بندے کو فرشتے پکڑ کے جنت کی طرف لے کے جائیں گے. مگر جو دوسرا ہے اسے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ بندے کتنے تھے؟ 2. ایک نے پیچھے مڑ کے دیکھا, اس کو اللہ نے معاف فرما دیا. اب جو دوسرا ہے
فرشتے اس کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں دوزخ کی طرف. اللہ فرمائے گا اس بندے کو بھی واپس بلایا جائے. اللہ نے بلایا, فرشتے واپس لے کے آئے. جب اللہ کی توجہ میری طرف رکھے, جب اللہ کی بارگاہ میں فرشتے اس کو لے کے پہنچیں گے, اللہ فرمائے گا اے بندے تو نے میری طرف پیچھے مڑ کے کیوں نہیں دیکھا؟ کیا تجھے میری رحمت سے امید نہیں؟ کیا تو نے میرا یہ فرمان نہیں سنا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا؟ دیکھ دوسرے نے دیکھا ہے, میں نے اسے معاف بھی فرما دیا ہے, تو نے پیچھے مڑ کے میری طرف دیکھا ہی نہیں. اس بندے نے تو گل بڑی سونی کرے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس بندے نے آگے سے عرض کی, مولا میں سوچیا کہ ساری زندگی اللہ دی ایک نہیں بنی, اج قیامت والے دن اللہ دی ایک تے بنتی. ساری زندگی اللہ دی, تو سمجھ آ رہی ہے سارے ادھر توجہ رکھو. وہ بندہ عرض کرے گا, مولا میں ساری زندگی تیری ایک نہیں بنی, تے سوچیا قیامت والے دن ایک تے بن لا. اللہ فرمائے گا اے فرشتوں گواہ بن جاؤ, میں نے اس بندے کو بھی گواہ فرما دیا, میں نے اس بندے کو بھی گواہ فرما دیا. تو یہ اللہ کی رحمت, اللہ کا فضل, یہ ہر وقت بندے کو مانگنا چاہیے. یہ جبے کبے دستارے ان کے اوپر بندے کو مان نہیں ہونا چاہیے. بندہ 300 سال غاروں کے اندر بھی بندہ چھپ کے عبادت کرے نا, تو پھر بھی بندہ ایک اپنی آنکھ کا حق ادا کر سکتا نہیں. بندے کی باقی سارے زندگی, بندے کو جو آسائشیں ملی, جو سہولتیں ملی, وہ تو ساری ایک اپنی طرف ایک الگ جگہ پہ ہے. بندہ اللہ رب العالمین کی کسی ایک نعمت کا بھی حق ادا کر سکتا نہیں. تو جب بھی مانگو کیا مانگو, اللہ کا فضل. تو میں نے جو پہلی حدیث مبارکہ پڑھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے دنیا کے اندر 3 پیار سچے ہیں. پہلا اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ, اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ, مخلوق کے ساتھ. دوسرا پیار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت کے ساتھ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے ساتھ. اب یہ حدیث مبارکہ ذرا توجہ کے ساتھ سنیں. کیسا پیار ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے, دنیا میں پیدا ہوئے, جو ہی اس دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, سب سے پہلے میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا. سجدے کے اندر دعا کیا مانگی؟ رب حبلی امتی, مولا میری امت کو معاف فرما دے, مولا میری امت کو معاف فرما دے. اور حضرت عباس فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت قریب آیا, ہم نے جب غسل دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک حرکت کر رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں ہمارے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ قریب ہو کے سنا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاتے وقت اپنی امت کو کیا پیغام دے کے جا رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان کے اوپر, آپ کے لبوں کے اوپر یہی جملے تھے, رب امتی, رب امتی, مولا میری امت, مولا میری امت. تو یہ کیسا پیار ہے کہ دنیا میں تشریف لائے, امت کی بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں. دنیا سے تشریف لے کے گئے تو پھر بھی امت کی بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں. اور میں ایک حدیث مبارکہ میرے ذہن میں آئی ہے, ابھی معراج کا مہینہ گزرا ہے حال ہی میں, آج میرا شعبان کی 2 ہے, تو معراج کی رات بھی 5 دن ہوئے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے حریم ناز کے اندر پہنچے, اللہ کا دیدار کیا, تو اپنے رب کا دیدار کرتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بولو سبحان اللہ. یہ بات تعلیم پتہ نہ کیا سمجھا لگا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آج تو بڑا خوشیوں کا وقت ہے, آج تو معراج کی رات ہے, میں نے آپ کو زمین سے اللہ کی بلندیوں پہ بلایا اور اپنا آپ کو دیدار بھی عطا فرمایا. آج تو سارے خوشیاں منا رہے ہیں, آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں؟ عرض کی یا رسول اللہ, مجھے عرض کی یا رب العالمین, مجھے اپنی گناہگار امت کی یاد آ رہی ہے. کن کی یاد آ رہی ہے؟ گناہگار امت کی یاد آ رہی ہے. اب تو جو اللہ نے فرمایا اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, جب قیامت کا دن آئے گا میں آپ کی امت کی بخشش فرما دوں گا, آپ پریشان نہ ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اتنا کہا گیا تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں پھر دوبارہ آنسو آئے. عرض کی مولا نہیں, میری امت بڑی گناہگار ہے, میری امت بڑی گناہگار ہے, پتہ نہیں ان کا قیامت کے دن کیا بنے گا. اللہ نے فرمایا اے پیارے محبوب, میں قیامت کے دن آپ کی امت
کو معاف فرماؤں گا، ان کے گناہوں کو ختم کروں گا، ان کو بخشش کا پروانہ دوں گا۔ آپ کو یہ نہ بتاؤں کہ میں ان کو کیسے معاف کروں گا، میں ان کو کیسے معاف کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے ساتھ اب تو جو فرمائیں، اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کے اوپر جو 70,000 پردے ڈالے ہیں۔ کتنے پردے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری حسن علماء بیان کرتے ہیں، یہ پردوں کے اندر حسن ہے۔ یہ کن کے اندر حسن ہے؟ خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں لاکھوں ہی نور بڑھتے جو بھی اٹھتا حجاب تیرا۔ تو 70,000 پردے میرے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر اللہ نے رکھے تھے، کیونکہ اگر اصل حسن ہوتا تو دنیا دیکھ نہ سکتی، لوگوں کی آنکھیں چلیا جاتی۔ تو حسن کے اوپر 70,000 پردے اللہ نے رفع اللہ حجابا واحدا کی، اللہ نے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے حسن کا ایک پردہ اٹھایا۔ کتنے پردے اٹھائے؟ بولو سارے، کتنے پردے اٹھائے؟ ایک پردہ اٹھایا۔ لم یبقی نور الارض والسماء، زمین کا نور بھی ختم ہو گیا، آسمان کا نور بھی ختم ہو گیا، لوح و قلم کرسی ہر چیز کا نور ختم ہو گیا، جنت کا نور بھی ختم ہو گیا۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں ساری کائنات کا نور ختم ہو گیا، کائنات بے رونق ہو گئی، ان کے اوپر حسن مصطفیٰ غالب آ گیا۔ غالب کیا چیز آئی؟ حسن مصطفیٰ۔ اللہ نے فرمایا ہے پیارے محبوب، آج معراج کی رات میں نے آپ کے حسن سے صرف ایک پردہ اٹھایا ہے، ساری کائنات کا نور، ساری کائنات کی رونق ختم ہو گئی ہے، آسمان کا نور ختم ہو گیا، زمین کا نور ختم ہو گیا، جنت کا نور ختم ہو گیا، لوح و قلم عرش و کرسی کا نور ختم ہو گیا۔ تو جب قیامت کے دن میں آپ کے چہرے سے سارے کے سارے 70,000 پردے اٹھاؤں گا، آپ کی امت کے گناہ بھی ختم ہو جائے، آپ کی امت کے گناہ بھی۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے گفتگو بالکل سادی کرنی ہے، سمجھانے والی، بالکل بزرگ بیٹھے ہیں مجمع کے حساب سے لوگوں کے ذہنوں کی سطح کے مطابق بندے کو گفتگو کرنی ہے، چند سادی باتیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی وجہ سے قیامت کے دن بندہ بخشا جائے گا۔ تو اپنا یہ ایک عقیدہ بنا لیں، اپنے ذہن کے اندر یہ بات بٹھا لیں، ہم نے اگر اس دنیا میں کسی سے وفا کرنی ہے تو اپنے نبی کی ذات کے ساتھ وفا کرنی۔ یہی وہ رشتہ ہے جو قبر کے اندر بھی کام آئے گا، حشر کے اندر بھی کام آئے گا۔ باقی دنیا کے جتنے بھی رشتے ہیں قبر کے اندر کسی نے کام آنا نہیں۔ اپنی غلامی اس کو مضبوط کرو، اپنی وفاداری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ مضبوط کرو، اور پھر آپ کو یہ پتہ نہیں ہمارے نبی نے ہمارے لیے دعائیں کتنی مانگی ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ حدیث مبارکہ ہر بندہ غور کے ساتھ سنے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن گھر کے صحن کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصلی بچھا کے دعا مانگ رہے تھے۔ سارے بولو سبحان اللہ، جی توجہ ہے، آپ بولے سبحان اللہ اپنی جگہ۔ اب توجہ فرمائیں، مصلی بچھا کے کیا کر رہے ہیں میرے آقا؟ بولو کی کرتے پہ دعا مانگ رہے ہیں۔ جنہوں سمجھ آئی ہو تو بولے سبحان اللہ۔ اچھا، میں یہ آخیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانگ رہے ہیں؟ دعا مانگ رہے ہیں۔ میرا بڑا تجربہ ہے اس فیلڈ میں، بندیاں کو لانا پہنتا ہے، جی لائیے نہ تو بندے گل سنتے نہیں۔ یہ علامہ صاحب کو پتہ ہے میں سر بھی لگا لیتا ہوں، اور یہ اونچ نیچ کرنا مجھے، میں اس چیز کا بڑا ماہر ہوں، 12 سال کا تجربہ ہے میرا اس فیلڈ کے اندر۔ تو لیکن میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ بات کچھ پلے میں دی جائے، بعد میں آپ یہ کہیں کہ سمجھ کو نہیں آئی پر تھوڑی چاس صحیح تو بھی فائدہ کوئی نہیں۔ تو سمجھے بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ دعا مانگ رہے تھے۔ ام المومنین فرماتی ہے استغراق کی ایسی کیفیت تھی کہ مجھے یوں لگا آج اللہ دے رہا ہے اور حضور اپنے رب سے لے رہے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں میں قریب آ کے عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے بھی بخشش کی دعا فرمائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اپنے ہاتھ مبارک ایسے اٹھائے، ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی اللہم اغفر لعائشہ ما تقدمت من ذنبہا وما تاخرت وما تسرت وما عجلت۔ یا رب العالمین میری عائشہ کے اگلے بھی معاف فرما، اس کے پچھلے بھی معاف فرما،
اس کے ظاہری بھی معاف فرما اور اس کے باطنی بھی معاف فرما. میرے نبی نے دعا فرمائی. اب تو جو فرمائیں دعا مانگنے کے بعد یہ مسئلہ ڈوگیا لے تو پہلا سنے اب نہیں ہوگا. پکی کھٹی گل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کے بعد ایسے ہاتھ مبارک اپنے چہرے کے اوپر پھیرے. کیا کیا کہ اپنے چہرے کے اوپر ہے؟ سارے بولو کیا کیا؟ اپنے چہرے کے اوپر ہے. اس حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دعا مانگنے کے بعد ہاتھ چہرے کے اوپر پھیرنے چاہیے. چہرے کے اوپر کیا کرنا چاہیے؟ پھیرنے چاہیے، ملنے چاہیے. ہمارے ہم کیا ہوتا ہے کہ بندے دعا مانگنے کے بعد میں یہ جانتے ہیں علماء بھی اکثر ہمارے ایسے کرتے ہیں. لوگ اپنی عقل کے اندر ہوتے ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں کہ دعا مانگنے کے بعد ہاتھوں کو ایسے کر دیتے ہیں. کچھ بڑے صاحب حقیقت لوگ ہوتے ہیں جو ایسے کر دیتے ہیں، کچھ ایسے کر دیتے ہیں. تو محدثین فرماتے ہیں کہ دعا مانگنے کے بعد ہاتھ اپنے چہرے کے اوپر پھیرنے چاہیے. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ پڑھتا ہے نماز، بندے کا قبلہ کعبہ کھلا ہوتا ہے، یعنی بندہ قبلے کے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے. تو جب بندہ دعا مانگتا ہے، بندے کے خالی ہاتھوں کا قبلہ اللہ کا عرش اعظم ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین بڑا کریم ہے. وہ تو اس بات سے بڑی شرم محسوس کرتا ہے کہ بندے کو خالی ہاتھ واپس لوٹایا جائے. تو محدثین فرماتے ہیں جب بندہ ایسے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے، ان خالی ہاتھوں کے اندر اللہ رب العالمین اپنا نور نازل فرماتا ہے. محدثین کہتے ہیں کہ کتنے بے وقوف ہیں وہ لوگ جو اللہ کے نور کو ایسے کر کے ضائع کر دیتے ہیں، یا اللہ کے نور کو ایسے کر کے ضائع کر دیتے ہیں اور پھر آگے تو حد کر دی. محدثین نے لکھا کہ جب بندہ مرتا ہے تو اس کے لیے یہ ایک نسخہ کیمیا ہے کہ جو بندہ دعا مانگنے کے بعد ہاتھوں کو اپنے چہرے کے اوپر پھیرتا ہے، ملتا ہے، یعنی اللہ کے نور کو اپنے چہرے کے اوپر پھیرتا ہے، محدثین کہتے ہیں جب مرے گا اللہ رب العالمین اس کی شکل کے نور کو سلامتی عطا فرمائے گا. اس بندے کی شکل کبھی بگڑ نہیں سکتی. جڑا بندہ نماز پڑھ کے یا دعا مانگ کے ہاتھ اپنے چہرے کے اوپر پھیر دے، اس بندے کی مردیاں کبھی شکل بگڑ سکتی نہیں. کیونکہ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ بندہ اللہ کے نور کو اپنے چہرے کے اوپر پھیر لیتا ہے. تو مطلب ہو گیا. بس میں آخری باتیں کرنے لگا ہوں، بس ایک دو بات. تو دعا مانگنے کے بعد ہاتھ کو کیا، ہاتھوں کو کیا کہاں پھیرنا چاہیے؟ چہرے کے اوپر. ایسے نور کو ضائع کرنا چاہیے نہیں. پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ایک بات فرمائی. فرمایا طوبیٰ لعائشہ، یا عائشہ تمہیں مبارک ہو، یا عائشہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہاری بخشش فرما دی ہے. زمین کے اوپر، ننگی زمین کے اوپر حضرت عائشہ کروٹیں لینے لگی، لوٹ پوٹ ہونے لگی خوشی کے عالم میں. میرے نبی نے فرمایا عائشہ خوشی کے عالم میں یہ کیوں اتنی خوش ہو رہی ہو، یہ کیوں لوٹ پوٹ اور کروٹیں لے رہی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے میرے لیے بخشش کی دعا فرما دی. آپ کے دل کو یہ جملہ چیر جائے گا اگر آپ نے یہ جملہ غور سے سنا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عائشہ انہا لدعوتی کل یوم لامتی سبعین مرہ، جو دعا میں نے تیرے لیے ایک مرتبہ کی ہے اور تو اتنی خوشیاں منا رہی ہے، یہی دعا میں ایک دن میں اپنی امت کے لیے 70 مرتبہ کرتا ہوں. کتنی مرتبہ کرتا ہوں؟ 70 مرتبہ کرتا ہوں. مجھ سے ہر حوالے سے سینئر علماء تشریف فرما ہے جنہوں نے یہ حدیث مبارکہ پڑھی ہوئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کتاب نازل کی گئی، آپ نے پہلا وہ کھولا، پہلی تختی کھولی، آپ یوں سمجھ لیں کہ پہلا برقع کھولا، پہلی اس کی لائن پڑھی. تو آخری حدیث مبارکہ کی طرف توجہ کے ساتھ سنیں تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ ان قریب اس دنیا میں ایک ایسی امت آئے گی جو دنیا میں تو آخر میں آئے گی، اللہ ان کو سب سے پہلے جنت کے اندر داخلہ عطا فرمائے. حضرت موسیٰ نے کہا یا رسول اللہ، یا رب العالمین وہ کون سی امت ہے؟ فرمایا وہ میرے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی امت. دوسرا دور پڑھا، دوسری لائن پڑھی، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ ان قریب اس دنیا میں ایک ایسی امت آئے گی جو ابھی نیکی کرے گی نہیں، صرف دل کے اندر ارادہ بنائے گی، ارادہ کرے گی، اللہ ان کو نیکی کا اجر اور ثواب عطا فرمائے. اللہ وہ کون سی امت؟ فرمایا وہ بھی میرے آخری نبی کی امت سے. یہ 9 سطریں تھی. 9 میں اس کا 3 سے 4 پڑھوں گا. تیسری کھولی
तीसरी के ऊपर लिखा हुआ था कि अन करीब दुनिया में एक ऐसी उम्मत आएगी जो अपने नबी के ऊपर नाजिल होने वाली किताब कुरान की तलावत करेंगे, अल्लाह उस तलावत का नूर उनकी पेशानियों से जाहिर फरमाएगा। बोला वो कौन सी उम्मत? फरमाया वो भी मेरे आखिरी नबी की उम्मत। चौथी सत्र के ऊपर, चौथे लौह के ऊपर, चौथी तहकीक के ऊपर लिखा हुआ था कि अन करीब इस दुनिया में एक ऐसी उम्मत आएगी कि पहली उम्मतें जो थी उनका सदके का माल बाहर रखा जाता था, ज़कात का माल आग आती थी, जिसके सदके को खा जाती थी पता चल जाता था इसका सदका कबूल हुआ है, जिसको नहीं छेड़ती थी पता चलता था इसका सदका कबूल है नहीं हुआ। फरमाया ऐसी उम्मत आएगी जिसके अमीर लोग गरीबों को सदका करेंगे, अल्लाह सदका देने वाले को भी सवाब अता फरमाएगा, सदका लेने वाले को भी सवाब अता फरमाएगा। बोला वो कौन सी उम्मत? फरमाया वो भी मेरे आखिरी नबी की उम्मत। अगली सत्र खोली, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि एक ऐसी उम्मत आएगी कि जिसके लोग 1000 साल इबादत तो नहीं करेंगे, 1000 साल रोजे तो नहीं रखेंगे, जहाद नहीं करेंगे इतना लंबा। फरमाया अल्लाह उनको एक ऐसी रात अता फरमाएगा जो उस रात में 2 नफल पड़ेगा, अल्लाह उसको 1000 साल की इबादत का सवाब अता फरमा देगा। बोला वो कौन सी उम्मत? फरमाया वो भी मेरे आखिरी नबी की उम्मत। बोला रात कौन सी? फरमाया लैलतुल कद्र। कौन सी? शब कदर की, शब कदर। फरमाया जो कदर की रात है। अब तो जो फरमाए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये सारी शानें पढ़ी, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की कि मौला काश तो मुझे नबूवत और रिसालत अता न करता, काश तो मुझे नबूवत और रिसालत अता न करता। अब बंदा अगर प्राइमरी स्कूल का टीचर हो तो वो हाई स्कूल की तरफ जाता है, लेकिन हाई स्कूल का टीचर कभी भी प्राइमरी स्कूल के टीचर की तरफ आता नहीं। तो अर्ज की अल्लाह ने फरमाया कि मूसा इस दुनिया के अंदर मकामे रुबूबियत के बाद मकामे रसालत से बड़ा कोई मकाम है नहीं, इससे बड़ा मनसब कोई नहीं, ओहदा कोई नहीं। अगर मैं तुझे नबूवत और रिसालत ना देता तो फिर तू क्या चाहता? अर्ज की या लैतनी मिन उम्मती मुहम्मदिन, काश तू एक बार मुझे अपने सोने नबी की उम्मत में ही पैदा फरमा। आपकी बड़ी शान है, आपको अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की वजह से बड़ा मकाम अता फरमाया है। तारा अपने आप को बदलो। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह तआला अलैह आपकी बारगाह में एक माई बच्चा लेके आए, आखिरी बार, ये पक्की आखिरी बार, आपकी बारगाह में एक माई बच्चा लेके आए। अर्ज की गई कि जनाब ये पढ़ता नहीं, इनको दम करो। ये छोटी उम्र में वालिदैन का नाफरमान हो गया है, ये छोटी उम्र में झूठ भी बोलता है, गालियां भी देता है और शराब का भी आदी हो चुका है। छोटी उम्र में ये बंदे लैके आते हैं ना मौलवी साहब को बच्चा के जनाब आप भूख मारे हो, ये पढ़ता नहीं, ये बिगड़ गया है, तो वो लेके आई। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह तआला ने ना उस बच्चे को दम किया ना वो तवीज लेके दिया, आपने ना ऐसे उस बच्चे का बाजू पकड़ा, बाजू पकड़ के ऐसे झंझोड़ा और झंझोड़ के फरमाया बेटे तेरा नाम क्या है? कहने लगा जी मेरा नाम भी मोहम्मद है, मेरा नाम भी क्या है? मोहम्मद। आपने दोबारा उसके बाजू का ऐसे झंझोड़ा, झंझोड़ के फरमाया बेटे या अपना नाम बदल ले या फिर अपने काम बदल ले, या अपना नाम बदल ले या फिर अपने। नाम बंदे का मोहम्मद और बंदा झूठ बोले, नाम बंदे का मोहम्मद हो और बंदा वालिदैन की नाफरमानी करे, नाम बंदे का मोहम्मद हो बंदा लोगों को गालियां दे, नाम बंदे का अच्छा मोहम्मद हो और बंदे का अखलाक अच्छा ना हो, नाम बंदे का मोहम्मद और बच्चा शराब का आदी हो जाए, फरमाया तुझे ये चीजें देव देती नहीं। तो इसलिए या तो अपना आप को उम्मती कहना छोड़ो या फिर अपने किरदार को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के ऐन मुताबिक करो। अल्लाह ने हमें बड़ी शान अता फरमाई है।